بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطہارۃ لا تصح الصلاۃ الا مع الطہارۃ من الحدث وطہارۃ اللباس والبدن من الخبث الا ما استثنیا۔ شرائط صلاۃ میں سے قبلہ کے بعد اگلی شرط ہے الطہارہ، طہارت من الحدث، طہارت من الخبث۔ جو چیز موجب وضو بنتی ہے یا جو چیز موجب غسل بنتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حدث، ٹھیک ہے جی۔ اور جو باقی نجاسات جیسے کپڑے پر خون لگ گیا، کوئی پیشاب لگ گیا، فلاں لگ گیا، اس کو کہتے ہیں متنجس، وہ کہتے ہیں خبث، ٹھیک ہو گیا۔ اب نماز میں طہارت من الحدث شرط ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر ہمارا وضو یا غسل نہیں ہوگا، ولو ہم وہ بھول بھی کیوں نہ جائیں، جو نماز بغیر وضو یا غسل کے ہوگی، یا اگر اس پر تیمم واجب تھا تیمم، تو جو بغیر ان کے ہوگی اس کا اعادہ کرنا ہوگا، چاہے وہ بھول بھی کیوں نہ گیا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ طہارت من الخبث، لباس پر کوئی نجاست لگی تھی، بدن پر نجاست لگی تھی، اس کو علم ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو پاک کرے، پھر بعد میں نماز میں داخل ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر اس کو علم تھا کہ میرا لباس نجس ہے یا میرا بدن نجس ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت بھول گیا پاک کرنا، علم تھا لیکن بھول گیا، تو اس شخص کے لیے حکم ہے کہ یہ اس کو پاک بھی کرے، اعادہ بھی کرے۔ لیکن اگر اس کو علم ہی نہیں تھا، یہ جاہل بالخبث تھا، یعنی مقصد نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ میں نے جو نماز پڑھی تھی میرے کپڑے نجس تھے یا میرا بدن نجس تھا، تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ وہ آئندہ نمازوں کے لیے تو یقیناً اس کو پاک کرے گا، لیکن جو جہلاً پڑی تھی اس کا اعادہ نہیں ہے، ٹھیک ہوگی۔ اب ذرا توجہ فرمانی ہے کہ یہاں آیت اللہ ایروانی نے چند احکام بیان کیے اور پھر ان ہر ایک کا حکم۔ نمبر 1، طہارت من الحدث شرط ہے، اس پر دلیل۔ طہارت من الخبث شرط ہے، اس پر دلیل۔ اگر طہارت من الحدث بھول کر نسیان، یعنی وضو بھول گیا تھا، غسل بھول گیا تھا، تو بھی اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، اس پر دلیل۔ اسی طرح اگر خبث کو پاک کرنا بھول گیا تھا نسیاناً، اس پر دلیل، اور اگر جہلاً ہے تو پھر اس کا اعادہ نہیں ہے، اس پر دلیل۔ اب ذرا ان چیزوں کو غور سے دیکھنا ہے کہ یہ ہے، بس فرق یہ سمجھنا ہے، حدث اسے کہتے ہیں جو موجب وضو یا غسل ہو،
خبث یعنی عام دیگر نجاسات جو ہمارے کپڑے پر لگ جاتی ہیں یا بدن پر کوئی بھی جو خون لگ گیا، پیشاب لگ گیا، منی لگ گئی، کسی چیز پہ لگ جائے اس کو کہتے ہیں خبث۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ الطہارہ، شرائط نماز میں طہارت۔ لا تصح الصلاۃ، نماز صحیح نہیں ہے، یعنی صحت نماز کے لیے شرط ہے کیا؟ الا مع طہارت من الحدث، طہارت من الحدث، وضو واجب تھا تو وضو کرے، غسل واجب تھا تو غسل۔ وطہارت اللباس والبدن من الخباث، لباس یا بدن پر اگر کوئی نجاست لگی سی تو اس سے طہارت، یعنی نجس بدن نجس ہوا تھا یا لباس تو اس کو پاک کرنا شرط ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں۔ الا مستثنیا، ہاں انشاءاللہ آئے گا کہ ثوب مربی اور فلاں کچھ مقامات ہوتے ہیں، کچھ موارد کے جہاں استثناء ہے کہ اگر کپڑے پر نجاست لگی ہو تو بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ آگے آئے گا۔ یہ ہو گئی ایک بات کہ طہارت من الحدث شرط، طہارت من الخبث شرط۔ دوسری، والمصلی مع الحدث، جو شخص حدث کے ساتھ نماز پڑھے، کیا مطلب؟ یعنی اس پر وضو واجب تھا بغیر وضو کے پڑھ لی، غسل واجب تھا بغیر غسل کے پڑھ لی، یعید، وہ اس نماز کا اعادہ کرے گا، ولو کان ناسیا او جاہلا، چاہے اس نے بھول کر ایسا کیا چاہے جہالت کی بنیاد پر، کوئی فرق نہیں ہے۔ طہارت من الحدث شرط واقعی ہے صحت صلاۃ کے لیے، بخلاف المصلی مع الخبث، لیکن اگر شخص خبث کے ساتھ نماز پڑھ لے، خبث یعنی لباس پر کوئی نجاست لگی ہوئی تھی، بدن پر لگی ہوئی تھی، اس نے نماز پڑھ لی تو وہاں فرق ہے۔ فَإِنَّهُ يُعِيدُ مَعَ النِّسْيَانِ، اگر علم تھا اور پھر بھول گیا تو ایسی صورت میں اس بندے پر اعادہ ہوگا دون الجہل، لیکن اگر اس کو علم ہی نہیں تھا اور بعد میں پتہ چلا پھر اس نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ یہ احکام ہو گئے۔ اب ہر ایک کی دلیل۔ پہلی بات کہ نماز بغیر طہارت من الحدث کے صحیح نہیں ہے، جس کا وضو غسل نہیں ہے، چاہے جہلاً چاہے نسیاناً، کسی بھی صورت میں اس کی نماز صحیح نہیں۔ دلیل نمبر 1، فَمِنَ الْمُسَلَّمَاتِ، مسلمات مذہب سے کہیں یا مسلمات اسلام سے کہیں، بل من ضروریات الدین، بلکہ یہ دین کی بدیہیات، تمام فرقہ اسلامی سب اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر طہارت من الحدث کے نماز صحیح نہیں۔ خوب، ایک تو یہ ہو گیا دلیل۔ اگلی بات، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى، سورہ مائدہ آیت نمبر 6 واضح کہہ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن کنتم جنبا فاطہروا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ،
ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون. یہ تھی پوری آیت. ہمارا محل شاید فَطَّاهِرُوا تک تھا کہ جو اس سے مربوط ہے. خوب، یہ ہو گیا. تیسرا، روایت صحیح زرارہ عن ابی جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بطہور، طہارت کے بغیر نماز صحیح نہیں. خوب، اور روایات بھی ہیں، ہم نے صرف ایک لی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو پس یہ دلیل ہے کہ نماز کی صحت کے لیے طہارت من الحدث شرط ہے. اگلی بات، وَأَمَّا اعتبارها من الخبث فی اللباس، لباس کا خبث سے پاک ہونا، یعنی طہارت شرط ہے کہ آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے. فرماتے ہیں فَمِمَّا لَا كَلَامَ فِيهِ، لباس پاک ہونا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف، کوئی کیل و کال، کوئی شک و شبہ، کوئی کسی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سارے کہتے ہیں کہ نماز میں لباس پاک ہو. وَتَدُلُّ عَلَيْهِ الرِّوَایَاتُ الْكَثِیرَةُ، ایک نہیں بہت ساری روایات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں. کس بات پر؟ کہ نماز کے لیے لباس پاک ہونا چاہیے. ایک روایت کا صحیحۃ زرارہ، جناب زرارہ بن عاین، روایت صحیحہ، کہتے قلت لہ، میں نے ان سے عرض کیا. اب ذرا توجہ کرنی ہے، یہاں پر اس نے جس سے سوال کیا اس کا نام نہیں لیا. اس کو کہتے ہیں اضمار، یعنی مسئول عنہ کو خفیہ رکھنا. ہو سکتا ہے تکیے کا مورد ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو کہ اس نے، راوی نے کیا کہا جناب زرارہ نے؟ قلت لہ، میں نے اس سے کہا. کس سے کہا؟ نام نہیں لیا. اس کو کہتے ہیں کہ یہاں روایت میں اضمار ہے. اضمار بہی معنی کہ مسئول عنہ کو چھپایا گیا، پوشیدہ رکھا گیا، اس کا ذکر نہیں ہے. بہرحال قلت لہ، میں نے عرض کی، اصاب ثوبی دم و رعاف، کہ میرے کپڑوں پر، دم رعاف کہتے ہیں یہ ناک سے جو خون بہتا ہے، ناک سے نکسیر والا جو خون، وہ میرے کپڑوں پہ لگ گیا. او غیرہ، یا کوئی اور خون، میرے کپڑے بال خون لگ گیا. او شیء من المنی، یا منی کا کوئی قطرہ میرے کسی کپڑے پر لگ گیا. ٹھیک. فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ، جہاں لگا تھا میں نے وہاں پر، اگر علم پڑھیں گے جس کو میں نے وہاں پر نشانی لگا دی کہ یہ جگہ ہے جہاں پر یہ لگا ہوا ہے، اس کو پاک کرنا ہے. کس لیے؟ إِلَىٰ أَنْ أُصِيبَ لَهُ الْمَاءُ، تاکہ بعد میں اس پر پانی ڈالا جائے. مراد کیا؟ اس کو پاک کیا جائے. فَأَصَبْتُ، بہرحال پانی تو میں نے ڈالا. وَحَضَرْتُ الصَّلَاةَ، نماز میں آ گیا. وَنَسِیتُ، اور میں بھول گیا کہ انا بِثَوْبِی شَیْئًا، کہ میرے کپڑے پر کوئی خون یا منی یا کچھ لگا تھا، میں اس کو بھول گیا. وَصَلَّیْتُ، نماز پڑھ لی. ثُمَّ إِنِّی ذَکَرْتُ بَعْدَ ذَلِکَ، پھر مجھے یاد آیا، اوہو میرے تو کپڑوں پر نجاست لگی ہوئی تھی جو بھول گئی. قال، اس مسئول ان نے جواب میں فرمایا، تعید الصلاۃ، چونکہ نماز سے پہلے تمہیں نجاست کا علم تھا، اب بھول گیا، اس نماز کا اعادہ کر. وَتَغْسِلْهُ، اور اپنے اس لباس کو بھی اب دھو دے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ طہارت لباس من الخبث شرط ہے، اور نسیان کی صورت میں اعادہ بھی ہے. آیت اللہ روانی فرماتے ہیں اضمار الصحیحہ لا یضر، اگرچہ روایت صحیحہ میں اضمار ہے، یعنی مسئول عن کا کہ راوی نے کس سے پوچھا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ اضمار کوئی مضر نہیں ہے، اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں؟ بعد کون المضمر،
اس لیے کہ مسئول عن کا اضمار کرنے والا کون ہے، اس کا ذکر نہ کرنا، اس کو چھپانا، اس کو خفیہ رکھنے والا من اجلاء الاصحاب زرارہ بن عایون، جو اصحاب میں سے برگزیدہ ترین شخصیت، محبوب ائمہ شخص، جب مضمر ایسا ہے لا تلیق بہم الروایت عن غیر الامام، اس کی شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ امام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور سے روایت کو لے، زرارہ بن عایون سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے یقیناً اس نے کسی امام سے پوچھا، لیکن مسئول عن کے ذکر نہ کرنے میں کوئی مصلحت ہوگی۔ ٹھیک، پس اس روایت سے یہ ثابت ہو گیا دلیل کیا کہ طہارت لباس من الخبث شرط ہے۔ اما اعتبارها فی البدن فہو ثابت جناب اگر لباس میں طہارت من الخبث شرط ہے تو بدن عین جسم پر اگر کوئی نجاست ہو تو بطریقے نہ اولا، اس پر بحث کچھ نہیں۔ خوب پوری توجہ۔ اگلی بات، اما وجوب الاعادہ علی من صلی مع الحدث مطلقا، ہم نے کہا ہے کہ جو بندہ وضو اور غسل کے بغیر نماز پڑھتا ہے، یعنی جس بندے نے طہارت من الحدث نہیں کی تھی، چاہے نسیانن چاہے جہلن، آمد تو بھتری کے نولا ہو گیا نا، ہر حال میں چاہے نسیان بھول کر یا جہالت کی بنیاد پر بھی کیوں نہ ہو، اس نماز کا اعادہ اس بندے پر واجب ہے۔ کیوں جی؟ فرماتے ہیں یہ دیکھو، لِإِطْلَاقِ الشَّرْطِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ الْآیَةِ الْکَرِیمَہ، آیت مجیدہ نے کیا کہا؟ اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، حکم آیا کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے وضو یا غسل یا اگر یہ متعذر ہیں تو پھر تیمم۔ اس کا مطلب ہے اس میں اطلاق، کوئی قید تو نہیں ہے کہ تمہیں یاد ہو تو یہ کرنا، یاد نہ ہو تو یہ نہیں کرنا، یا تمہیں علم ہو تو یہ کرنا، جاہل ہو تو نہ، اطلاق۔ تو پس پہلی دلیل۔ دوسری صحیح ہے ضرورہ، امام محمد باقر اسلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بطہور، بغیر طہارت کے نماز صحیح نہیں۔ اب اس میں بھی اطلاق ہے، اب بغیر طہارت کے صحیح نہیں، چاہے آپ نے وہ طہارت عمدن نہیں کی، چاہے نسیانن نہیں کی، چاہے جہلن نہیں کی، لا صلاۃ الا بطہور۔ پس آیت مجیدہ بھی یہی فرماتی ہے، حدیث صحیحہ بھی یہی فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص حدث کی حالت میں نماز پڑھ لے، چاہے وہ بھول کر پڑھ لے چاہے جہلاً، اس پر اس نماز کا اعادہ ہوگا۔ طہارت من الحدث شرط واقعی صلاۃ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ امل وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا حدیث لا تعاد، یہ ہم نے کل پڑھی تھی، حدیث کہ لا تعاد الصلاۃ الا فی خمسہ، یہ ہم نے پڑھی تھی نا ایک۔ یہ لا تعاد الصلاۃ الا من خمسۃ الطہور والوقت والقبلہ والرکوع والسجود،
اب لا تعاد الا من خمسہ، اس کا مطلب ہے طہارت نہیں تو اعادہ صلاۃ ہے۔ اب یدل علی ذلک حدیث لا تعاد بعد کون الطہارت من الحدث من عہد الخمسہ، اس لیے کہ یہ بھی ان 5 میں سے ہے کہ جو 5 مورد جہاں پر نماز کا اعادہ ہے، بندہ قبلہ رخ نہ پڑے، وقت میں نہ پڑے، رکوع نہ کرے، سجود نہ کرے، ان میں ایک ہے طہارت، اور یہ ہے طہارت من الحدث۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب۔ اما الجاہل والناسی للطہارت من الخبث، خوب، یہ تو ہوگی حدث کی بات۔ اگر لباس پر کوئی نجاست لگی تھی، بدن پر لگی تھی، ہم نے کہا ہے کہ طہارت من الخبث شرط ہے۔ اگر عمدن وہ پڑتا ہے اس نجاست کے ساتھ، یہ تو کنفرم ہے کہ وہ نماز اس کی صحیح نہیں۔ اگلی بات ہم نے یہ کی تھی کہ اگر وہ خبث یعنی لباس پر نجاست کا علم تھا لیکن پھر بھول گیا، نسیانن پڑی ہے تو اعادہ ہے، جہلن پڑی ہے تو اعادہ نہیں ہے۔ اب ذرا غور کرنا، فرماتے ہیں فَمُقْتَضَى اطلاق المستثنى منه فی حدیث لا تعاد عدم وجوب العیادۃ علیہما، چونکہ حدیث لا تعاد نے کہا تھا طہارہ، وہاں طہارت سے مراد طہارت من الحدث ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر طہارت من الخبث نہیں تھی تو حدیث لا تعاد کے نظریے کے مطابق تو اس پر اعادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن ہم چونکہ روایات جہاں عموم ہو اس کی تخصیص ہو سکتی ہے، جہاں اطلاق ہو اس کی تقیید ہو سکتی ہے، یہ بحث الفاظ میں گزرا ہے۔ اگرچہ وہاں پر اطلاق ہے لا تعاد الا فی خمسہ، وہاں پر بات فقط طہارت من الحدث کی ہے، لیکن اس کے لیے مخصص ہے، وہ کیا؟ الا ان صحیحۃ زرارہ دلت، لیکن ایک روایت صحیحہ موجود ہے، کون سی؟ کہ ان الناس یعیدون الجاہل، کہ جو بھول گیا ہے طہارت من الخبث کو اس پر اعادہ ہے، جاہل پر نہیں ہے۔ کہاں ہے روایت زرارہ؟ یہ بھی ہم نے پڑھی ہے کہ سید زرارہ قلت لا، اس نے کہا تھا وَنَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِ شَيْئًا وَصَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَتَغْسِلُهُ۔ بات کلیئر ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ اگر نسیان ہو گیا تو اعادہ ہے، اور روایت صحیحہ کہہ رہی ہے کہ اس پر اعادہ ہے۔ فرماتے ہیں اما الفکرۃ الضالہ فیہا علی وجوب الاعادہ علی الناسی، یعنی وہ فکرہ جو کہتا ہے کہ ناسی پر، کہ جو طہارت من الخبث بھول جائے اس پر اعادہ ہے، فقط تقدمت، وہ حصہ تو گزر گیا۔ خوب، لیکن جو اگلی بات ہم نے کی ہے کون سی؟ کہ اگر کوئی جاہل بالخبث ہو، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے کپڑوں پر یا بدن پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، نماز نے پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا، تو جاہل پر اعادہ کیوں نہیں؟ ناسی پر ہے چونکہ روایت صحیحہ نے کہہ دیا، اور جو جاہل ہے اس پر کیوں نہیں؟ اما الفقرۃ الضالہ علی عدم وجوب الاعادۃ علی الجاہل، لیکن وہ حصہ، وہ جملہ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص خبث سے جاہل ہو اور جہالت کی بنیاد پر اس نے اس سے طہارت نہیں کی، اس کپڑے کو پاک نہیں کیا، چونکہ وہ جاہل تھا اس خبث سے، تو اس پر اعادہ نہیں ہے، وہ جملہ اسی روایت کا یہ ہے۔ قول کہتے وہ اگلے حصے میں یہ کہا فَإِنْ ظَنَنْتُ، مجھے علم نہیں ہے، مجھے گمان ہے کہ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ، کہ میرے کپڑے پر شاید کوئی نجاست لگی ہے، وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ، لیکن مجھے اس کا یقین نہیں ہے، فَنَظَرْتُ، میں نے دیکھا بھی ہے، فَلَمْ أَرَى فِيهِ شَيْئًا، لیکن مجھے اس میں کچھ نظر نہیں آیا،
ثم صلیت تو میں نے نماز پڑھ لی، فرأیت فیہ بعد میں مجھے پتہ چلا، اس وقت تو پہلے پتہ نہیں چلا تھا، بعد میں وہ نظر آ گیا، قال فرمایا تغسلہ ولا تعید، اب باقی نمازوں کے لیے اس کو دھو لو، لیکن جو پڑھ لی ہے اس کا اعادہ نہیں ہے۔ پس یہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ خبث سے طہارت اگر نسیاناً نہیں کی تھی تو اعادہ ہوگا، اگر جہلاً نہیں کی تھی تو اعادہ نہیں ہوگا۔ خوب، اب آگے ایک جملہ فرما رہے ہیں، یہ روایت جناب زرارہ کی در حقیقت اس قاعدہ لا تعاد کی مخصص ہوگی، پوری توجہ۔ کیسے؟ اس روایت میں تو یہ تھا لا تعاد الصلاۃ الا من خمسہ، الطہور، وضو غسل کے بغیر پڑھی پھر اعادہ ہے، وقت کے بغیر، قبلہ کے بغیر، رکوع و سجود کے بغیر، ان 5 کے علاوہ اعادہ نہیں ہے۔ عموم تھا نا، لیکن یہ روایت اس کی تخصیص کر دے گی، کیا کہ نہیں، اگر طہارت من الخبث کے ساتھ پڑھی ہے اور پڑھی نسیاناً ہے تو اس کا اعادہ بھی ہوگا۔ یہ روایت اس لا تعاد والی کے لیے مخصص بن جائے گی۔ وعلی ھذا تکون صحیحۃ زرارہ مخصصۃ لقاعدۃ لا تعاد بلحاظ الناسی۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔